کہتے ہیں کہ یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے من سنن المرسلین کہا ہے اس کو. انبیاء علیہ السلام بھی صفات میں ملائک سے برتر ہے، اور وہ خوشبو سے خوش ہوتے ہیں اور بدبو سے تکلیف محسوس کرتے ہیں. ان ملائکۃ اللہ لتتعزى مما يتعزى منه بنو آدم، ابو داؤد کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ مسواک کے بارے میں 70 احادیث ہے. امام مالک سے منقول ہے کہ یہ متوارث ہے، مضبوط عمل چلا آیا ہے. اگر ایک حدیث بھی نہ ہوتی تب بھی تعامل استینان سواک کے لیے کافی ہے. عام طور پر مشہور ہے کہ مسواک وضو کی سنتوں میں سے. امام اعظم و فقہائے عراق کا یہی خیال ہے، اور امام شافعی اور بعض علماء حجاز کہتے ہیں کہ مسواک من سنن الصلاۃ ہے. ظاہر الفاظ سے انہوں نے استدلال کیا، اور معنوی کیفیات سے ائمہ کبار نے، فقہائے عراق نے استدلال کیا. لفظ تو نماز کا بولا جاتا ہے کہ میں ظہر کی نماز میں آپ کے پاس آؤں گا، میں نماز جمعہ میں ملوں گا، لیکن مقصد نماز نہیں ہوتا، وقت ہوتا ہے. ظرف بول کر مظروف مراد ہوتا ہے. اگرچہ علماء دین نے کہا ہے کہ مسواک 6 مقامات پر سنت ہے. ابن عابدین نے بھی فتاوی شام میں نقل کیا ہے، طحطاوی نے بھی الدر میں لکھا ہے، مولانا خلیل احمد صاحب نے بھی بزل شرح ابی داؤد میں لکھا ہے. استاذ گرامی قدر حضرت اقدس مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ معارف سنن میں، اور ظفر احمد نے اعلام میں، اور شیخ الحدیث نے اوجز میں. جیسے وضو کے وقت اس طرح اگر جبڑے محفوظ ہو اور خون نکلنے کا اندیشہ نہ ہو، اطمینان ہو، تو نماز کے وقت بھی وہ لکڑی منہ میں اوپر نیچے کی جائے. اور اسی طرح بعد الطعام اور قبل الطعام، اور عند النوم اور بعد ما استيقظ من النوم. بعض علماء کہتے ہیں مجلس جب طویل ہو جائے، شعر و سخن کی جائے، تو مجلس کا کفارے میں سے ایک جیسے سبحان ربک رب العزت عما یصفون پڑھنا ہے، اس طرح مسواک کرنا بھی نہایت موزون ہے. صلاتم بالسواک افضل من 70 صلات بلا سواک. ایک نماز ایسے وضو سے پڑھنا جس میں مسواک استعمال کیا گیا، 70 ان نمازوں سے افضل ہے جو بغیر وضو کے، یعنی بغیر مسواک کے وضو کر کے پڑھی گئی. صلاتم بالسواک افضل من 70 صلات بلا سواک. الگ تحقیق حالت صوم میں اولن اور آخرن، لیلن اور نہارن مسواک کرنا سنت ہے. مسواک ہی معروف ہے. برش وغیرہ یا پیسٹ استعمال کرنا وہ دانتوں اور منہ کا علاج تو ہے، لیکن اس سے سنت ادا نہیں ہوگی. جیسے فقہاء نے لکھا ہے وَعِنْدَ فَقْدِهِ يُكْفَى بِالْإِصْبَعِ، مسواک کی لکڑی نہیں ملی تو انگلی سے شہادت کی جو منہ رگڑتے، یہ بھی مسواک ہے.
علماء دین کہتے ہیں جواز کے درجے میں ہے، افضلیت وہی پیلوں کا درخت ہو اس کی ٹہنی ہو یا نیم کا درخت ہو اس کی ٹہنی ہو. کہتے ہیں کسی ایسے درخت کی لکڑی سے مسواک کرنا جس میں پیلاہٹ اور کڑواہٹ کے بجائے میٹھا پن ہو، جیسے شہتوت کا درخت اور اس کی ٹہنی یا انجیر کے شاخ کی ٹہنی یا بیری کی ٹہنی منع فرمایا ہے، اس سے کیڑا ہونے کا اندیشہ ہے. مسواک دانتوں کا بہت بڑا معالجہ ہے، روز کیا جائے اور ہر نماز کے لیے تو اللہ کی عادت ہے کہ ایسے شخص کو منہ کے امراض نہیں ہوتے. حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو مسواک کا عادی ہو بوقت مرگ کلمہ نصیب ہوتا ہے، اور جو کسی نشے کا عادی ہو، خواہ وہ نسوار ہو، چیلم ہو، بیڑی ہو، سگریٹ ہو، پان ہو، بوقت مرگ دقت گرانی پیش آتی ہے، کلمہ پڑھنے میں پریشان ہوتا ہے. مسواک کی احادیث تقاضا کرتی ہے کہ مومن مسلم کا منہ صاف ستھرا ہو. ظاہر ہے پان کھانے سے یا نسوار استعمال کرنے سے منہ کا مطلوبہ حال نہیں رہتا بلکہ وہ متغیر ہو جاتا ہے، جو بہت ہی نامناسب ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بخاری شریف میں مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل بیتہ بالسواک ويخرج بالسواک. آتے جاتے آپ کے ہاتھ میں مسواک ہوتی اور موقع ملتے ہی آپ مسواک منہ میں اور دانتوں پر رگڑتے. وفات کے وقت بھی عبد الرحمن ابن ابی بکر کو غور سے دیکھا جو مسواک کر رہے تھے. بی بی عائشہ نے اس سے لیا اور دھویا اور نرم کر کے پیغمبر مجتبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. دنیا سے جاتے وقت بھی مسواک کا عمل ہوا ہے. لا الہ الا اللہ. مسواک اس لیے بھی ضروری ہے کہ منہ میں بھورے یا دوسرے کھانے کے ریزے، شوشے اور ٹکڑے کہیں سڑ نہ جائے اور وہ بدبو پیدا نہ کرے. یہی بدبو دل پر جاتی ہے اور دل فیل ہونے لگتا ہے. مسواک کا مقصد یہ کہ منہ صاف ستھرا ہو، ان پر رنگ روغن نہ ہو، کھانے اور پینے کے آثار نہ ہو. اس سے جگر، آنتڑیاں اور دل براہ راست متاثر ہوتا ہے. بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ ہے کہ منہ سے بدبو آتی ہو. اور یہ جو منہ سے بدبو آتی ہے یہ کہتے ہیں کہ معدے سے پیدا ہوتی ہے اور ناپسندیدہ ہے. رمضان شریف میں جو منع فرمایا ہے کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. خلوف فم الصائم اس سے بھی مراد خلوف معدہ ہے، جو ہواڑ پیدا ہوتا ہے، نہ کہ منہ کا گند ہے. اور منہ اور دانتوں میں جو چیز پس جاتی ہے کچھ دیر بعد آپ نکالے اس میں بو پیدا ہوتی ہے. مسواک بہت ضروری ہے اور ہمیشہ مسواک شوق و ذوق سے کیا کرو. طالب علموں میں الحمدللہ یہ سنت جاری ہے، شوق سے مسواک کرتے. مسواک جب اتنی پرانی ہو جائے
چھوٹی ہو جائے کہ ہاتھ میں نہ پکڑی جائے تو چھوڑ دینا چاہیے، محترم جگہ میں ڈالی جائے۔ استعمال کے بعد مسواک کھڑا کیا جائے، ایسا کہ مستعمل حصہ اوپر ہو اور دستہ نیچے ہو۔ ولا یودع بل یقام ہو، ابن مسعود سے منقول ہے۔ ایک کا مسواک دوسرا نہ استعمال کرے الا باذنہ بعد ان یغسل وینشف، دھونے اور سکانے کے بعد۔ مسواک جیسے مرد کے لیے سنت ہے، عورت کے لیے بھی۔ بعض لوگ سمجھتے کہ ان کے لیے مسی دنداسا اور دوسری چیز ہے وہ مسواک نہ کرے، لیکن احادیث میں علی الاطلاق رجال و نساء کے لیے مربوط ہے۔ بڑی مسواک بھی ہوتی ہے، چھوٹی پتلی سی بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ بھی مسواک کیا جاتا ہے، کم بھی کیا جاتا ہے۔ مسواک اس طرح کرے کہ جبڑوں کو نقصان نہ پہنچے، جبڑے صاف ستھرے ہو، اوپر نیچے تینوں طرف، دائیں بائیں بیچ، دائیں بائیں بیچ۔ بات آئی سمجھ؟ مسواک عام سنت ہے، لیکن شریعت میں اس کی فضیلت بڑی ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں مفت ثواب جن چیزوں میں ہے ان میں ایک مسواک بھی ہے، کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ یہاں آیا کہ ایک شخص جب نماز زید ابن خالد نمازوں کے لیے آتا جاتا تو مسواک یہاں کان کے اوپر جیسے کاتب قلم رکھتا ہے پڑی رہتی تھی، جیسے نماز کے لیے کھڑا ہوا یوں کیا، وضو میں ایسے کیا، بیٹھ گیا۔ شاہ انور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اصل میں ایک اور اصول میں اختلاف ہے۔ ثلاثہ کے نزدیک خارج من غیر السبیلین ناقض وضو نہیں ہے، اور حنفیہ کے نزدیک خارج من السبیلین کی طرح خارج من غیر السبیلین بھی ناقض وضو ہے۔ اس واسطے ہمارے ہاں مسواک وضو میں یا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد یا سوتے وقت یا جاگتے وقت یا انشاد شعر کے بعد تو سنت ہے، لیکن نماز کے شروع میں سنت نہیں ہے۔ ہاں اجازت ہے، حرمین شریفین میں ائمہ مصلی پہ کھڑے ہوتے، جیسے نماز کے لیے آ جاتے مسواک نکال کے، صلو سو استو 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 اللہ ایسا۔ ان کے آئس میں مساغ گنجائش ہے کہ اگر خون نکل بھی آیا تو وضو نہیں ٹوٹتا، ہمارے یہاں تو خروج دم پر وضو ٹوٹتا ہے۔ علماء دین نے کہا ہے کہ نماز میں مواضع اختلاف سے بچے، تو حنبلی امام کو نماز کے لیے مسواک نہیں کرنا چاہیے تاکہ حنفیہ کا وضو اور نماز خطرے میں نہ ہو، لیکن وہ تو ضدن و عنادن کرتے ہیں وقایا۔ اللہ اکبر۔ مولوی صاحبان سمجھ گئے؟ اور کچھ پوچھنا ہے مسواک؟ حل من سوال عند اصحاب الاحوال؟ پوچھو۔ چوس لیتے؟ کون چوستا ہے؟ بھوک لگی ہوتی اس کو۔ کہتے ہیں بعض لوگ مسواک چوس لیتے، ایسا ہوتا ہے؟ کیسے چوستے؟ اچھا دھوتے نہیں ہے نا، مناسب بات ہے۔
3 دفعہ دو لینا چاہیے. اور کوئی سوال؟ ہاں جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں معلوم نہیں ہے. یہ تل کا میرا قاضی بالباطل، اہل علم نے نہیں لکھا ہے. یہ لکھا ہے محترم جگہ میں ڈالے، نجاسات میں اور غلاظات میں نہ ڈالے. اور اسپن چکیا. اور کوئی سوال مسواک کے بارے میں خاص؟ ہاں کیا کہہ رہے؟ فرض نماز کے دوران کرے. یہی کہہ رہا ہوں نا کہ حنابلہ کرتے ہیں نا، حنفی ہے تو بچ دے، لیکن اگر جبڑے مطمئن ہے کہ خون نہیں آتا تو جائز ہے. خون نہیں آنا چاہیے، بس ہمارے یہاں تو خون نہیں آتا جو روز مسواک کرے. ہاں ٹوتھ پیسٹ یا برش مستقل ایک علاج ہے، لیکن یہ مسواک کا قائم مقام نہیں ہے. مسواک کا قائم مقام تو پھر انگلی ہے، شہادت نور الرضا. اور مسواک کرتے ہیں نا، لگے رہتے، کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ مسواک وہ اپنے منہ میں ڈال کے کرتے ہیں یا لوگوں کے منہ میں ڈالتے ہیں؟ اپنے منہ میں ڈال کے کرتے ہیں تو لوگوں کا کیا حرج ہو رہا ہے؟ ہاں اتنا طویل وقت تک نہ کرے کہ رکعت نکل جائے، یہ جواب ہوا. اتنی دیر نہ لگائے کہ نماز میں یا نماز یا رکعت نکل جائے. جب جماعت کھڑی ہوئی یا کھڑی ہونے والی تو مسواک میں بھی اختصار کرے. جی مسواک میں پکڑنے، یہی پکڑنے کا طریقہ ہے، انگلیوں سے پکڑے، انگلیوں کے بیچ میں ڈالنا، یہ سب ایسی ہے. جس میں آسانی ہو وہ کرو. جی میں چاہتا تھا کہ آپ لوگ مسواک میں اچھی باتیں کریں. ہاں کیا بابا علیہ الرحمان؟ جی مسواک 3 بار دائیں طرف سے. کان یحب التیمن حتی فی السواک والتناول والترجل، دائیں طرف سے اوپر نیچے اوپر نیچے، اور طولن کیا جائے. یہ دانت کا طول ہے، اس طرح یہ نہ کیا جائے، یہ طول ہے، دانت یوں ہے تو یوں کیا جائے، یوں نہ کیا جائے. طولن ہو عرضن نہ ہو. مشہور ہے کہ مسواک جیب میں ہو اور آدمی گر جائے تو اس کی ہڈیاں نہیں ٹوٹتی، پھر بوڑھوں کو تعویذ کی جگہ گلے میں مسواک باندھ دو. جی ہاں لگا سکتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے. پیغمبر نے حلق میں ڈالا، حلق او اس طرح حدیث میں آیا، حلق میں لے گا. صفائی ہے. اچھا سوال کی، علمی سوال ہے. جی شاباش. آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ کے دانت تو بہت ٹیڑھے. ہاں
برا حال ہے. یہ تو تقی صاحب کی داد ہے، وہ غریب کی بات کرتے ہیں. لیکن سنا کوئی علاج کرایا انہوں نے، اور قدرتی اس طرح بنے. جی باتیں مت کرو، مجھ سے پوچھو. میں نے تو یہ موقع دیا ہے کہ بات کر سکتے ہو اس میں، تاکہ کچھ آپ کے سوالات کے جوابات ہو جائے تو اس سے فقہ بڑھ جائے گا. کیا کرے، کہاں جائے؟ کچھ تو کریں گے. وہ کہتے ہیں بریلوی لوگوں نے اپنے قمیص میں جگہ بنائی. ٹھیک ہے، بنائے، کوئی حرج نہیں. بریلویوں کی جیب میں اور چیزیں ہوگی، جگہ بنا سکتے ہیں آپ. جب کان کے اوپر رکھا ہے تو آپ مسواک رکھنے کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ جس طرح استعمال وہ حصہ اوپر، یہ تو میں نے آپ کو کہا اوپر ہو گیا، جیسے مسواک ہے نا، یہ حصہ استعمال ہو رہا ہے تو یوں رکھا جائے گا، لیٹایا نہیں جائے گا، یہ کڑا کر دیں. اور وہ جو پکڑنے کا حصہ ہے وہ نیچے ہو، اور جو چکنا ہو گیا، گیلا ہو گیا، وہ اوپر رکھو. صحیح ہے. سواک استعمال کرنے کے بعد اس کے ریشے کو خشک کرنے کے لیے کس چیز پر سارے آدمی پاگل ہو جاتے ہیں؟ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ آدمی کیوں پاگل ہو رہا ہے؟ سنت کے مطابق کس کس درخت کی مسواک کہ پیلو اور نیم، یہ مناسب ہے. ہر وہ درخت جس میں کڑواہٹ ہے اس کی مسواک جائز ہے. ابن عابدین نے لکھا ہے فتاوی شام میں، مولانا نے خلیل احمد نے غزل میں. ہر پیلے وہ درخت جس میں وہ ہے کڑواہٹ ہے، اور میٹھا اور شیرینی جس میں ہے اس میں منع ہے. جی ہاں کر سکتے، سب ثبوت حدیث سے ہو رہا ہے. ویسے بہتر تو یہ کہ آدمی وضو کے وقت کر لے، یا نیند سے بیدار ہو کے کر لے، یا نہاتے وقت کر لے. لیکن احادیث مبارکہ میں ثبوت ہو رہا ہے. یہ جو بی بی کہتی ہے کہ حضرت گھر آتے تھے مسواک کرتے، نکلتے تھے مسواک، اس سے پتہ چلتا ہے کہ چلتے پھرتے بھی مسواک ہوئی ہے. مسواک کے ریشے اگر نکل گئے تو روزے پر اثر پڑے گا. مسواک کے کون سے ریشے نکلیں گے؟ وہ جو لکڑی کے ذرات ہوتے ہیں. قصدن ایسا نہ کرے، اگر بغلطی سے ہوئے تو میرا خیال معاف ہے، رشاش ہے. وہ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ چنے کے دانے کے نیچے ہو تو معاف ہے، چنے کے دانے یا اس کے برابر ہو تو اور نکل گیا تو روزہ ٹوٹے. کون سے اشعار پڑھے کے بعد مسواک سنت ہے؟ نامناسب اشعار جو پسندیدہ نہیں ہے اور جس میں اخلاق کے خلاف ہو، شرعی آداب کے خلاف ہو، ایسے اشعار جس سے اشتہاء نفس پیدا ہوتا ہے اور اللہ کے خوف اور تقوی سے آدمی دور ہوتا ہے، ناپسندیدہ اشعار. اصل میں اس میں بحث یہ ہے کہ ناپسندیدہ اشعار جیسے متنبی، غالب، لیکن یہی اشعار علماء پڑھتے ہیں اور وہ عزت سے پڑھتے ہیں. ان اشعار کو بھی مسلمان کرتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ عالم اور طالب جب بھی پڑھے وہ صحیح ہے، کسی کا بھی شعر پڑھے. اور دوسرے لوگ جو پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں. اور مولانا احتشام الحق کہتے تھے کہ میں نے شعر پڑھا، اس میں آتا تھا کہ دریا بہا بند ہو، دریا بہا بند. وہ ایک شعر مولانا روم کا. تو کہا ایک آدمی بہت ہنستا تھا، لوٹے لگا رہا تھا تقریر میں.
کہ میں سمجھا کہ یہ بڑا فارسی کا ماہر ہے، اس نے شاید مولانا روم یاد کی ہوئی ہے. کہ نماز کے بعد میں نے بلایا، میں نے پوچھا کہ آپ فارسی بہت جانتے ہیں؟ کہیں فارسی تو نہیں جانتا ہوں، آپ کا شعر جانتا ہوں. آپ نے پڑھا کہ دریا بہا بند، یعنی آپ کہہ رہے تھے کہ جب دریا میں بندر لوٹے لڑکیاں لگا رہا تھا. مولانا نے کہا میری بلا سے خواہ کہ کچھ بھی نہیں سکتے. نعت ہم مرثی ہے، سب صحیح ہے. مرد کے لیے دنداسا استعمال کرنا صحیح ہے، لیکن اس کو پہلے سے پانی میں رکھے اور نچوڑے اس کو تاکہ اس رنگ نکل جائے. دنداسا اصل میں دانتوں کا علاج بھی ہے، اس کی کڑواہٹ سے دانتوں کا کیڑا مرتا ہے. تو دنداسا پہلے پانی میں رکھے 2-4 گھنٹے اور پھر زور زور سے نچوڑے اور پھر دھوئے اور پھر آپ اسے استعمال کریں. اگر اندیشہ ہے کہ ہونٹ سرخ ہو جائیں گے، منہ رنگین ہو جائے گا تو نہ استعمال کرے، لیکن پان خوروں کو بھی روکنا پڑے گا، ان کے بھی ہونٹوں کو تہ چڑھی رہتی ہے. اگر ریشے بڑے ہو جائے تو لوگ دانت سے توڑ دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں. غسل خانے میں مسواک کر سکتے ہیں، جب وضو کا حصہ ہے تو کر سکتے ہیں. مسواک کی لمبائی ایک بالش سے زیادہ ہو یا کم ہو، ایک بالش ہو اور ایک چنگلی کے برابر موٹاپا ہو. آہستہ آہستہ چھوٹی ہوتی ہے، جب پکڑنا مشکل ہو جائے پھر ہٹا دیں. فقہاء نے مسواک نہ ہونے کی صورت میں انگلی کو اس کا قائم مقام کیا ہے، تو برش اس کا قائم مقام نہیں ہے. برش تو مستقل ایک معالجہ ہے اصل میں، اور مسواک ایک شرعی سنت ہے. وَعِنْدَ فَقْدِهِ يَكْفِي الْإِصْبَعَ، آیا وضو کے لیے کافی ہے یہ مسواک کے؟ یہ بھی قولان مشہوران ہیں، مراقی میں لکھا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ برش کا مقام نہیں ہے. مسواک کا سرہ کاٹنے میں کتنا وقت ہونا چاہیے؟ کیا مطلب وقت کا کیا کام ہے؟ مسواک کے ذریعے شلوار میں ناڑ ڈالنا، کسی اور کام میں استعمال کرنا، اور کون سا کام ہے؟ کسی کے اندر دینا ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، اس میں ایک فوائد ہے، جو کام لینا چاہے لے سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو وہاں کورٹنا شروع کرے. اگر رکعت نکالنے کا اندیشہ ہو تو مسواک چھوڑ دے، کم کر لے نا، ہلکا کر لے. لوگ قبر پر درخت کی ٹہنیاں توڑ کر لگاتے ہیں، ان کو جب منع کیا تو کہتے ہیں کہ یہ ٹہنیاں ذکر، یہ بات صحیح ہے، ٹہنی ہری ٹہنی رکھنا سنت ہے. اچھا پورا کرو. باب ما جاء فی السواک. وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمر عن ابي سلمان ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي، اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ امت مشقت میں پڑ جائے گی، لامرتهم بالسواک عند كل صلاة، تو میں ان کو کہہ دیتا کہ ہر نماز کے لیے مسواک کریں. لیکن اب معلوم ہوا کہ ہر نماز کے لیے نہیں آیا، جب وضو کی ضرورت ہو تو مسواک ہو. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مسواک وضو کی سنت ہے، نماز کی سنت نہیں. قال ابو عیسیٰ رواز الحدیث محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراہیم بن ابی سلمان زید بن خالد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدیث ابی سلمان ابی ہریرہ زید بن خالد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلاہما عندی صحیح لأنه قد روي من غير وجه عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وحديث ابي هريره ما صحح لأنه قد روي من غير وجه. واما محمد امام بخاری فزعم ان حديث ابي سلمان زيد بن خالد صح وفي الباب عن هؤلاء رضي الله عنهم. بہت لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں، اتنا طویل وفي الباب میں نے ترمذی میں نہیں دیکھا.
یعنی مسواک کی احادیث بہت زیادہ ہے. اور یہ سب تخریج موجود ہے میرے پاس، سب تخریج ہے، بھی چھوڑی تخریج ہے. حدیث ابی بکر اخرجہ احمد و ابو یعلا و حدیث علی اخرجہ الطبرانی فی الاوسط و حدیث عائشہ اخرجہ النسائی و ابن خزیمہ و ابن حبان و حدیث ابن عباس اخرجہ الطبرانی فی الکبیر والاوسط و حدیث حذیفہ اخرجہ الشیخان و حدیث زید بن خالد اخرجہ ابو داود والترمذی و حدیث انس اخرجہ البخاری و حدیث عبداللہ ابن عمر اخرجہ ابو نعیم فی کتاب السواک. عبداللہ ابن عمر ہو گئی نا. وحدیث ام حبیبہ اخرجہ احمد و ابو یعلا وحدیث ابن عمر اخرجہ احمد وحدیث ابی امامہ اخرجہ ابن ماجہ وحدیث ابی ایوب اخرجہ احمد و ترمذی وحدیث تمام بن عباس اخرجہ احمد و طبرانی فی الکبیر وحدیث عبداللہ ابن حنظلہ لم نقف علیہ وحدیث ام سلمہ اخرجہ الطبرانی وحدیث واصلہ اخرجہ احمد و طبرانی وحدیث ابی موسیٰ اخرجہ الشیخان البخاری و مسلم. وبه قال حدثنا الناد قال حدثنا عبدان محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراہیم نبی سلمان بن خالد الجوانی قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه ولا اخرت صلاه العشاء الى ثلث الليل. قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد والسواك ولا اذني موضع قلم من اذن الكاتب، جیسے کاتب قلم رکھتا ہے کان کے اوپر. لا يقوم الا الصلاة الا استنى، جب بھی نماز کے لیے آتے مسواک ثم ردوا الى موضع، پھر وہی کان پہ رکھ لیتے. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح. وبهذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد اولا واخرا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. بخاری تو بظاہر مشکل لگ رہی کیونکہ وہ حفلے کا گھنٹہ ہے، استادوں کے ساتھ بھی بیٹھک ہے، تیاری بھی ہے، کیا کرے. مسافر شب سے اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. اللہ اکبر. بخیر و عافیت حج سے فارغ ہو جائے تو پھر آپ کی وہ جو چھٹیاں ہوتی ہے عید بعد اس طرح کے 10، 11، 12 طلبہ کام کرتے ہیں، پھر 13 تاریخ سے ان کی تعطیل ہوتی ہے، 20 تک یا 21، 22 طرح 10، 12 دن. تو وہ تو آپ کے سامنے بات آئے گی، لیکن ویسے دور حدیث کا تقاضا ہے کہ دور حدیث والے تخصص والے طلبہ عید کے ایام میں کھالوں میں شوق سے اخلاص سے کام کریں اور یہ چوریاں چکوریاں نہ کریں. سال میں ایک دن یہی ہوتے ہیں 2-3 کی جس میں ادارے کے کام کرنا ہوتا ہے. وہ تو کوئی خاص دن نہیں ہے ہمارے یہاں. پہلے سے بھی ہم اتنے زیادہ گنگرج سے نہیں کرتے، لیکن وہ خانہ پوری سی ہوتی ہے اور اس کے اوپر کچھ مدار بھی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے. اور بھی ایسے حالات ہیں، لیکن شہر میں بظاہر سکون ہے، پرامن ہے. تو آپ اسباق میں بھی جب اسباق کھل جائے تو ٹائم پر بیٹھے اور استادوں کو فائدہ اٹھائے، ان سے دعائیں لے.
ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے. پھر جب واپسی بخیر و عافیت ہوگی تو پھر انشاءاللہ یار زندہ و صحبت باقی. لا الہ الا اللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حرمین شریفین کا سفر اللہ آسان فرمائے، حج نصیب فرمائے، مکہ و مدینہ نصیب فرمائے، وہاں مسنون و معصور دعائیں عطا فرمائے، قبول فرمائے، بیماریاں تکلیف رفع دفع فرمائے، قافلہ احبا و خلا بخیر و عافیت رہے، گھروں میں بھی خیر رہے، دار در و دیوار چپا چپ عالم طالب ناظم خادم معاون محسن حفظ و امان میں رہے، بارآور رہے، بامراد رہے. اللہ رب العالمین عاجز و فقیر کو بھی صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، سلامتی دے. انور شاہ کو بھی اور احسن کو بھی اور دیگر جو خوشیاں ہیں اللہ نصیب کرے. واہ بھائی واہ، کیا کہنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آہا زما بہیر نش جانانا او کد جنت پا منارو ولاڑا. سبحان اللہ. او پولیس رات بورتنی سمو در رسولانو چه سردار درا بشیر. اللہم صل وسلم علی النبی. او چستا د مخ پشانتی رنگ وی او باغ لورزم پہاغ گل بویر کہو. یا رب لک الکبریا ولک الشکر ولک الحمد. جتنی دعائیں انبیاء نے، مرسلین نے، اولیاء نے، متقین نے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور آپ خوش ہوئے ہیں اور آپ نے قبول کی، ہمیں بھی وہ دعائیں، وہ شان و شوکت، وہ قبولیت و نجابت نصیب فرما. جتنی بلاؤں سے، آفات و آحات سے پناہ مانگی گئی اور آپ نے حفظ و امان دیا ہے، ہمیں بھی حفظ و امان نصیب فرما. طلباء حدیث بارآور فرما، ان کے مقاصد و اہداف سر بلند فرما. ان کی اور ہماری کمی کوتاہی، بشریات، خطیات، انسانیات، تقصیرات معاف فرما. کسا کم و زیاد زما دلا سکی گی رحمان دے کل بد و استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اے سفر آسان فرما، مبارک فرما، مامون فرما، محفوظ فرما. خوب خوب آرام دہ اور راحتوں سے، خوشیوں سے، عبادات و طاعات سے مالا مال فرما. قبولیت و نجابت و شرافت خوب عطا فرما. انبیاء و مرسلین کے راہ و رسم کی احیاء کی توفیق عطا فرما. نشاط علم و عمل نصیب فرما. تیری رضا و تیری خوشنودی کے در و دولت اور خزائن کرم بالائے کرم سے عطا فرما. صلی اللہ تعالی